نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المتین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل بحمداللہ تعالیٰ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تک جو تھی نا اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ آج اپنا سبق آیت نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے 3 حکم یہودیوں کو دیے، بنی اسرائیل کو۔ پہلی بات تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام جو تھا وہ ہر نبی کی امت جو تھی اس پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہر نبی کی امت کے لیے تھا۔ اور یہ بات جو تھے وہ بنی اسرائیل اس بات کو فراموش کر چکے تھے۔ نمازیں چھوڑ چکے تھے، دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہے نا، بین اسی طرح تھا کہ مذہب سے بے رغبتی جو تھی نا وہ عام ہو چکی تھی۔ ظاہری وضع قطع دینی تھی لیکن اندر دین نہیں تھا، اپنی من مرضی کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا بھائی۔ نماز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا جہاں بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں، اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام نماز کا قائم کرو، پورا نماز کا نظام قائم کرو۔ صرف اپنی ذات تک اس کو لاگو نہ کرو، جہاں جہاں تک تیرا اثر ہے، جہاں جہاں تک تیرا دائرہ کار ہے، جہاں جہاں تک تیرا دائرہ اختیار ہے، وہاں پر نماز کا جو ہے نا نظام اس کو قائم کرو۔ اس کو کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ فقط اپنی نماز پڑھ لینی کافی نہیں ہے۔ آپ دیندار ہیں، آپ نماز ہی ہیں، آپ کا سارا گھرانہ بے نمازی ہے، آپ کا سارا۔ تو یہ نماز قائم کرنے کی بات جو اللہ کریم کر رہا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ بس اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں بس میں نماز پڑھ لی تو باقی ستے خیرن ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرو، کہ فقط اپنی ذات کی فکر کرنا ہی کافی نہیں ہے، یہ منشا الہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا یہ تو ضروری ہے، لیکن آقا کی امت کو دوزخ سے بچانا یہ بھی تو فرض ہے نا جی۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ آقا کے ہر امتی کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرے۔ اسی لیے مبلغ کہا گیا نا ہر مسلمان کو۔ ہر مسلمان یاد رکھیے گا، جس کو اللہ نے اسلام پر پیدا کیا وہ پیدائشی مبلغ بھی ہے، مجاہد بھی ہے۔ نہ مجاہد بننے کے لیے اسے کسی سے سند لینے کی ضرورت اور نہ مبلغ بننے کے لیے سند لینے کی ضرورت ہے۔ جس قدر استعداد اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جتنا آپ بول سکتے ہیں بھائی اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا یار نماز پڑھا کرو۔ اس میں کون سا آپ کو جو سند چاہیے کسی مدرسے کی، کسی یونیورسٹی سے آپ کا فارغ التحصیل ہونا ہے اس معاملے میں کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یار نماز پڑھا کرو یہ۔ اور اس سے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ خود تو تم نمازی تھے،
کہ جن کے ساتھ تیرا تعلق تھا کبھی ان کو بھی تلقین کی نماز کی؟ کبھی ان کو بھی تلقین کی؟ یہ پوچھا جائے گا سوال. اس لیے فکر کرنی چاہیے کہ اگر میں اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی تو مجھے تھوڑی محنت کرنی چاہیے. کوئی آپ کو کچھ کیا کہہ لے، اگر ایک دفعہ آپ کسی کو کہتے ہیں، 2 دفعہ کہتے ہیں، 3 دفعہ کہتے ہیں، بھائی پڑھنی نہ پڑھنی اس کی مرضی ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. آپ اپنی ذمہ داری تبلیغ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اگلے کی مرضی ہے. اس کی بابت آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ نمازی کیوں نہیں بنا، وہ نمازی کیوں نہیں بنا، اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. ہاں تیرے اب جو بچے ہیں انسان کے، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. جو ڈائریکٹ کفالت میں آتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا کہ جب بالغ تھے، تیری کفالت میں تھے، تو تو نے نماز کیوں نہ پڑھائی. 8 سال کے بچے پر نماز کا حکم ہے کہ اس کو نماز سکھلاؤ، پڑھاؤ. اور 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ مارنا بھی پڑے تو مارو اس کو، نماز کی عادت ڈالو اس میں. یہاں پر معافی نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ ہم تو آزاد ہیں نا جی، ہم تو سارے ہی آزاد ہیں اس معاملے میں. بس یا دادا جی پڑھتے ہیں اگر گھر میں بزرگ ہیں، یا ابا جی بزرگ ہو گئے تو وہ پڑھتے ہیں، باقی کسی پر ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے. وہ نیچے اللہ کریم خود آ کر حکم کرے گا تو تب ہم پر فرض ہوگی. تو اس سے باز آ جائیں. یہ بہت سخت سوال ہوگا، قبر میں بھی اس کا سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے متعلق. اور جو نمازی نہیں ہے نا، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے گا، جو میں نے پرسوں یا ترسوں بات کی تھی کہ آقا کی واضح حدیث مبارک ہے کہ ایمان والے اور بے ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. انسان کے اور اس کے کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے اس کو ہلکا نہ جانے. تو اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ دینے کا، کہ جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ جو نصاب ہے نا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے. ایک ہے مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی میں نے تجھ کو دیا اس میں سے بس خرچ کر. کتنا خرچ کر یہ کھلا چھوڑ دیا اللہ کریم نے. لیکن زکوٰۃ کا نصاب کام کیا ہے. ہر 40 کے بعد 1 روپیہ، 100 کے بعد 2.5 روپے. جی یہ نصاب کی بات کی جا رہی ہے کہ سال بعد کم از کم یہ تو کرو نا کہ نصاب کے مطابق انفاق کرو. اور تیسری بات اللہ کریم نے فرمائی ورکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. تو ان کو تو تلقین یہ کی جا رہی تھی نا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز پڑھا کرو. ورکعوا مع الراکعین کا مطلب یہ ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. ان کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز پڑھا کرو. اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ ہے کہ نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو. نماز ہمیشہ، الا اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی بندے پر کوئی فرض پریشانی ہے، کوئی ممکن چھوٹ گیا، وقت نکل گیا، پھر بھی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے. یاد رکھیے گا، نماز مسجد، یہ مسجد اس کو کہتے کیوں ہیں؟ مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والی جگہ. مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والی. تو کیوں بنائی گئی؟ اگر نماز گھر میں ہو جاتی ہے، اگر نماز گھر میں ہو جاتی ہے تو پھر مسجد کیوں بنائی گئی؟ جیسے ہی آپ مدینہ میں تشریف لائے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ مسجد تعمیر کی. مسجد تعمیر، مسجد قباء جس کو کہتے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کریم مجھے توفیق دی. مسجد قباء وہ سب سے پہلے آپ نے تعمیر کی. بعد میں پھر مسجد نبوی جو آج ہے وہ بعد میں تعمیر کی. تو پہلا کام جو آپ نے کیا وہ مسجد تعمیر کی. تو مسجد کے بغیر نماز کا تصور کوئی نہیں. یاد رکھیے گا، یہ ہم نے گاڑ لیا نا جی. اس سے باز آ جائیں. اس سے اگر جماعت چھوٹ بھی گئی ہے نا تو مسجد میں ضرور آ جایا کریں. مسجد میں ایک تو اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا آپ نے گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز، اور مسجد میں آگے تو 10 نمازیں. مسجد میں آگے اور جماعت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اگر جس نے بغیر جماعت کے پڑھی اس کو 1 نماز کا ثواب ملا نا جی. اگر تو جس نے جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو 27 نمازوں کا. تو اگر مسجد میں پڑھی تو 10 نمازیں، جماعت کے ساتھ پڑھی تو 270 نمازیں. اب آپ کاؤنٹنگ کرتے چلے جائیں نا. یہ اللہ کی رحمت ہے، یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی، کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 70 گنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز تو آپ نے ایک ہی پڑھی. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ لوگوں کو راغب کرنا، ترغیب دینی کہ جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھا کرو.
اس لیے کوشش کیا کریں، باقی سارے کام دھندے دنیا کے چلتے رہتے ہیں، نماز کوشش کیا کریں جماعت کے ساتھ۔ بھائی ایک مسجد میں 1:30 بجے ہوتی ہے، کسی میں 1:45 ہوتی ہے، کوشش کریں جہاں ملتی ہے جماعت نا وہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور اگر 2 بندے اکٹھے ہو گئے نا، ہم شرماتے ہیں، اگر 2 انسان اکٹھے مسجد میں ہو گئے تو جماعت کرایا کریں، ایک آگے کھڑا ہو جائے کرے، ایک اس کے ساتھ دائنی طرف 1 فٹ پیچھے اس کے پاؤں سے ساتھ پیچھے پاؤں ملا کر کھڑا ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا 100 بندے کی جماعت کا ہوتا ہے۔ 2 بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ اور امامت کرانے کے لیے کوئی اسپیشل شرط کی ضرورت نہیں ہے، جس کی اپنی نماز ہو جاتی ہے نا جی، یاد رکھیے گا، جس بندے کی اپنی نماز ہو جاتی ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر 3 4 5 7 آدمی ہیں تو ان میں فضیلت دیکھی جائے گی، علم کے لحاظ سے افضل کون ہے۔ اگر علم میں برابر ہیں تو پھر شریعت کے تابع داری میں کرنے والا داڑھی کے بغیر ہے اور داڑھی والا ہے تو داڑھی والے کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر داڑھی والا ہے اور علم نہیں ہے اور بغیر داڑھی کے ہے اور علم والا ہے تو پھر علم والے کو ترجیح دی جائے گی۔ علم والے کو بھائی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا تو پھر وہ امامت کرانے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر جو قرأت کر سکتا ہے، جو تلاوت کر سکتا ہے، چاہے اس کی داڑھی، تلاوت قرآن کریم کا جو علم ہے وہ افضل ہے، داڑھی سے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ لہذا گھبرایا نہ کریں، شرمایا نہ کریں۔ بندہ آپ کے 2 بندے ہیں کہ یار آؤ میں جماعت کراتا ہوں، یا بھائی جان آپ جماعت کرائیں، اس میں کون سی شرم ہے؟ تو فائدہ ہو گیا نا جی، جہاں آپ کو ایک ملنا تھا وہاں 27 مل گیا آپ کو، اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس لیے اپنی عادت بنا لیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد اول حدیث نمبر 623، کہ اگر اللہ آقا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ اذان کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے یا کیا اجر ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، تو اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی بھی کی جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے پہ بھی تیار ہو جائیں، لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پیچھے ہٹنے کے لیے پہلی صف کی جو فضیلت ہے، اور اسی درجہ بدرجہ جو امام کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں نا، یہ امام ہے اس کے ساتھ دائیں طرف پہلا، پھر بائیں طرف پہلا، پھر دائیں طرف دوسرا، پھر یہ جتنا جتنا امام کے قریب ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے پہلی کوشش کرنی چاہیے پہلی صف میں کھڑے ہوں، کوشش کرنی چاہیے پہلی صف میں کھڑے ہوں، اس میں اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، رحمتیں۔ حکم ہے نا کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ بڑھو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی، اس میں حسد کرنا چاہیے، اس میں رشک کرنا چاہیے نیکی کے کام میں، کہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، میں اس سے آگے نکلوں گا نیکی کے کام میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرو۔ اور پھر جماعت کو ترک کرنے کی جو وعید بڑی سخت، میں نے پرسوں شاید حدیث مبارک پہ بیان کی تھی کہ آقا نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اذان ہو، میں کسی کو امامت پر کھڑا کروں اور لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان گھروں کی طرف نکل جاؤں جہاں پر لوگ گھروں میں موجود ہیں، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، ان گھروں کو آگ لگا دوں، اگر بچوں اور عورتوں کا مجھے خیال نہ ہو۔ کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کتنا قابل قبول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ خود اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ آقا اس گھر کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں، کہ جو مسجد میں آواز سن کر بھی حی علی الصلاۃ کی گھر سے نکلا نہیں ہے، کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو تو ایسے گھروں کو میں آگ لگا کر جلا دوں۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے خالی نماز پڑھنے کی نہیں، با جماعت نماز پڑھنے کی، یا کم از کم مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے حکم دیا وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم نیکی کی تلقین کرتے ہو لوگوں کو لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو، کتاب پڑھتے بھی ہو۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں استعمال نہیں کرتے، عقل والے کیوں نہیں بنتے؟ اب یہ بھی خطاب تو ان کو کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو،
ان کی عادت تھی کہ ان کے کوئی رشتہ دار جو اسلام قبول کر لیتے تھے نا، وہ جب بات کرتے پوچھتے تھے نا تو ان کو کہتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر رہو، لیکن خود قبول نہیں کرتے تھے دین۔ اور کفار اور مشرکین جو تھے نا مکہ کے، وہ بھی یہودی علماء سے پوچھتے تھے آقا کے متعلق کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو ان کو کہتے تھے کہ حق پر ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ اس سے منع فرما رہا کہ لوگوں کو کہتے ہو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا نا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ کیوں ہے؟ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں، یہ آپ کی امت کے عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو علم والے پر سزا زیادہ ہوگی، علم والے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، بخاری مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ کریم ان پڑھوں سے درگزر کرے گا، ان پڑھوں سے درگزر کرے گا، لیکن جو علم والے تھے ان سے درگزر نہیں کرے گا، ان سے درگزر۔ ان پڑھ سے مراد یہ نہیں کہ جس کو ABC نہیں آتی، بس جس کو دین کا علم نہیں ہے، دین کا احکام الہی کا علم نہیں ہے ضروری۔ تو وہ دور تو اور تھا نا، ابھی تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ایم اے کیا کہتے ہیں اسلامیات بیٹھا ہوا یہاں پر، اللہ ماشاءاللہ ابھی آپ کی اپروچ بہت زیادہ ہے۔ آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہیں تو اپروچ فنگر ٹپ پہ سارا اسلام دین آپ کے ہاتھ پہ پڑھائیے، سیل فون پہ کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ نکال لیں، گوگل پہ جا کر سرچ کریں، ہر کچھ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آج تو علم کی اپروچ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ وقت تھا جب لوگ ہزاروں میل سفر کر کے علم کے لیے جایا کرتے تھے، ہزاروں میل سفر کر کے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو علم نہیں نا اس سے میں درگزر کر جاؤں گا، لیکن جس کو علم ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ عالم کو ایک دفعہ بخشے گا نا تو جو عالم نہیں ہے اللہ اس کو 70 دفعہ بخشے گا۔ اتنا ڈفرنس ہے، یاد رکھیے گا، 70 گنا فرق ہے انسان کے عمل کا۔ عامل اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نگاہ میں۔ قرآن کریم کی نص حدیث آئے گی آگے آیت کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کا معاملہ بھی جدا ہوگا۔ عالم کی نماز اور جاہل کی نماز میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ عالم کی زندگی اور جاہل کی زندگی میں فرق ہے، اور یہ موازنہ قیامت کے دن کیا جائے گا اللہ کریم کہ تو علم والا تھا پھر بھی تو نے یہ نہیں کیا، یہ تو جاہل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کو تو معافی مل گئی، مولا مجھے علم ہی نہیں تھا، مجھے وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی سزا ہوگی کہ تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، یا علم کی جستجو میں کیوں نہیں نکلا۔ علم کی جستجو میں نکلنے والے کو کہا گیا ہے کہ اگر تو جستجو علم میں مارا جائے گا تو شہید گنا جائے گا، شہید گنا جائے گا۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ علم کیوں حاصل نہیں کیا، لیکن اس سے نجات ہو جائے گی بندے کی کہ مولا مجھے علم تھوڑی سزا ملے گی۔ لیکن جس کو علم تھا، جو عالم دین تھا، اس نے جو بد عملی کی اس کو سزا 70 گنا زیادہ سزا ملے گی، اس کو 70 گنا زیادہ سزا ملے گی اس کو۔ تو آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں رک جانا، روک لینا اپنے آپ کو، صبر کہتے ہیں روک لینا، برداشت کر لینا، یعنی کہ اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے دل کو اتنا مطمئن کر لینا کہ کوئی پریشانی بھی اس کو ہلا نہ سکے۔ بڑی سی بڑی پریشانی بھی آوے تو انسان کا دل ڈولے نہ، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ جم جانا، جما لینا اپنے دل کو، جیسے بھی حالات ہوں۔ اللہ کے دین کے راستے میں جو مشکل آئے نا انسان کو، اس پر صبر کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اگر چاہتے ہو وَاسْتَعِینُوا، مجھ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ بھی صبر کے ساتھ،
پہلی شرط کیا ہے کہ صبر اختیار کرو، صبر، اور پھر والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ صابر بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، تب جو مدد طلب کر سکتا ہے رب کریم سے۔ اور اگر صبر ہی نہیں ہے، بے صبرا ہے، تھوڑی سی مشکل آئی تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور نماز کا تارک ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ اپنی تعلق استانت کا جوڑنے کا کوئی مقصد باقی، پھر یہ کہنا کہ اللہ کریم میری سنتا نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے تو کہا تھا میں تیری مدد کروں گا، لیکن میری مدد لینے کے لیے ضروری ہے کہ صبر اختیار کرو، نماز کا ساتھ لے ساتھ۔ تو صابر بھی نہیں ہے اور نمازی بھی نہیں ہے، تو پھر گلہ کرے کہ رب کریم میری سنتا نہیں، تو قصور رب کریم کا تو نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، نقص تو تیرے اندر ہے۔ جو رستہ تجھ کو رب کریم نے بتایا تھا تو اس رستے پر چڑھا ہی نہیں، تو منزل کیسے پائے گا؟ مدد کی منزل کیسے پائے گا؟ نہ تو صبر کی سیڑھی پر چڑھا، نہ تو نے نماز کا راستہ اختیار کیا، تو پھر مدد تمہیں کہاں سے ملے گی؟ پھر اللہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز باری ضرور ہے، نماز إِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ، نماز بہت وزنی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، کہ جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں لگ گیا نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا 2 رکھتے ہیں، 4 ہیں کہ 16 ہیں کہ 17 ہیں۔ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد گرامی، جس کا ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ منافق پر فجر اور عشاء باری ہیں، منافق پر فجر اور عشاء باری، عشاء تھوڑی سی لمبی جماعت ہے، اور فجر صبح نیند خراب کرنی پڑتی ہے، تو 3 نمازیں سارے پڑھ لیتے ہیں خوشی سے، فجر، اپنا ظہر، عصر اور مغرب۔ عشاء کے وقت تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، یا فجر کے وقت پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کا دل میرے ساتھ لگ جاتا ہے نا، جن کو میری طرف سے خشیت مل جاتی ہے، ان پر نماز باری، دوسروں پر باری ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کون؟ جو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور جن کے دل اللہ کے ساتھ جڑ گئے، وہ جو ہیں اس بات پر تیار رہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا، اللہ سے ملاقات ہماری ہونی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند۔ یہ رشتہ دوہرا ہے، یہ رشتہ یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ محبت ہے۔ اگر تو اللہ سے ملاقات کا طالب ہے تو وہ بھی تیرے ہاتھ اشتیاق کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے گا، میرا بندہ آئے گا، تجھ سے ملنے کا اللہ بھی اشتیاق رکھتا ہے۔ لیکن جس قدر تو اشتیاق رکھتا ہے اس قدر اللہ اشتیاق رکھتا ہے، اس قدر اللہ اشتیاق رکھتا ہے۔ اور اگر تو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، تیرے خیال میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے ملاقات جا کے کرنی ہے، تو اللہ کو بھی تجھ سے ملنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہے بے نیاز، وہ تو ہے ہی بے نیاز۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے ہوا کہ بندہ ملاقات پسند کرنا چاہتا ہے یا نا پسند کرنا چاہتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا، موت کا وقت آتا ہے تو جو نیک انسان ہوتا ہے نا، اس کو اس کا آخرت کا سامان دکھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، قبر میں جو ماحول اس کو میسر ہوگا نا، وہ 5 سٹار 7 سٹار جو ماحول اللہ کریم عطا فرمائے گا اپنے بندوں کو، جب وہ دکھایا جائے گا نا تو وہ خوش راضی ہو جائیں گے، تو پھر وہ ان کے دل میں اشتیاق بڑھے گا اللہ کریم سے ملاقات، وہ ڈریں گے نہیں موت سے۔ بھائی یہ تو پتہ ہے نا مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، موت کے بعد ملاقات ہے، موت سے پہلے اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔
مرنے کے بعد ملاقات ہوگی، یہ تو یقین ہے نا۔ تو اب جو موت سے ڈرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ملاقات کرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعمال اس کے پاس نہیں ہے، اس نے کیا کچھ نہیں۔ اگر بندہ نافرمان ہو، بے نمازی ہو، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے گھبرائے گا تو صحیح نا۔ اس لیے ملاقات کا اشتیاق کس میں نہیں ہوتا؟ جو بے عمل ہے، اور جب بے عمل کی موت آتی ہے نا تو اس کو عذاب دکھایا جاتا ہے، عذاب نزا کے وقت دونوں جو ہے نا بندے کو دونوں تصویریں دکھا دی جاتی ہیں۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا تو اچھے عمل کرنے والوں کو اس کے اچھے عمل کا سبب جو اللہ کریم نے عطا فرمانا ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے، اور جس نے برے مال کیے اس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا مقام ہے۔ تو وہ جو برے مال کرنے والا ہے پھر ڈرتا ہے، پھر وہ مرنا نہیں چاہتا، اور جو نیک مال کرنے والا ہے وہ مرنا چاہتا ہے کہ مروں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی، مروں گا تو اللہ سے ملاقات۔ دو ملاقاتیں ہونی ہیں مسلمان کی مرنے کے بعد۔ پہلی شب، پہلی رات قبر میں جو پہلی ملاقات ہونی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی ہے امتی کی۔ تو بس اتنی تیاری کر لیں یار، اللہ کی بات تو بعد میں آئے گی نا حشر کے دن۔ جیڑی پہلی رات تیری قبر میں آنی ہے، اور جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے، جب وہ تیری قبر میں تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جواب کے لیے تیاری کر لے، اس جواب کے لیے تو پہچان سکے آقا کو، اور یہ کہہ سکے کہ یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے آقا ہیں، میرے ملجا ہے، میرے ماوا ہے میرے رب کریم۔ اور جس نے پہچان لیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو پہچاننے سے رہ گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بیڑا۔ تو کم از کم اتنی تیاری کر لیں کہ قبر کی پہلی رات جب آپ کو قبر میں سب چھوڑ کر چلے آئیں، تو جب مصطفیٰ کریم تیری قبر میں آئیں تو پہچاننے کے قابل ہو جائے۔ اور یہ پہچان تب ہوگی جب آپ اللہ سے وفا کریں گے اور اللہ کے رسول سے وفا کریں گے، اللہ کے حق ادا کریں گے، اللہ کے رسول کے حق ادا کریں گے، اللہ کا قرض واپس کریں گے اور اللہ کے رسول کا قرض واپس کریں گے۔ اللہ کا قرض کیا ہے کہ نماز پڑھا کریں، جو نعمتیں آپ پر اس نے کی اس کا قرض اتارا کریں، کہ اس کو واپس کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تسبیح کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کیا ہے کہ آقا پر درود پڑھا کریں، آقا پر درود پڑھا کریں۔ پس جو نمازی ہے نا اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اور جو درود پڑھنے والا ہے اس نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ جس نے یہ دو حق ادا کر دیے اس کی قبر کی پہلی شام پر رونق ہو جائے گی اور وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، ورنہ بخشش کا کوئی سامان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عادت بنائیں، ایک تو نمازی بن جائیں، ہر حال میں نماز ادا کریں، اور جب بھی فرصت ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے درود پاک پڑھا کریں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو رد نہیں ہوتی۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔